الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ لائق احترام، قابل قدر بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے۔ رمضان المبارک بڑا عظیم الشان، بڑا بابرکت، فضیلتوں والا، رحمتوں والا، عنایتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا، اللہ کے لطف اور کرم والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے کام فضائل کے اعتبار سے اپنے آپ میں ایک بڑا مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر ایک کام کی الگ الگ فضیلت ہے، الگ الگ مقام ہے، الگ الگ مرتبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا ایک الگ مقام ہے۔ روزے کی بات کی جائے تو وہ اس کا ایک مقام ہے، تراویح کا ایک مقام ہے، نیک اعمال، عبادات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیحات اور تہجد، اذکار مسنونہ، ان تمام کا اپنی جگہ ایک الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں ایک چیز ہے جس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہ ہے صدقہ کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں جتنے کام اعلیٰ اور نمایاں تھے، ان تمام میں سب سے افضل اور اعلیٰ کام تھا صدقہ کرنا۔ بڑی پابندی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، صدقہ انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ اللہ کے نزدیک بندے کو مقبول اور محبوب بناتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے انسان کے اوپر آنے والی مصیبت، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، آفت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اذیت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، تکلیف چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو ان تمام چیزوں سے نجات دیتے ہیں۔ اور صدقہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، صدقے کی وجہ سے انسان کی اولاد میں برکت پیدا ہوتی ہے، صدقے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، اگرچہ کہ چھوٹا سا اور مختصر سا عمل ہے۔ اور صدقہ دینے کے لیے انسان کو پوری جائیداد وقف کرنا ضروری نہیں ہے، صدقہ دینے کے لیے انسان کو ہزاروں روپے نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خالص اللہ کے لیے 1 روپے کا صدقہ دیتا ہے تو اس کو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو صدقہ 1 روپیہ دے، 1 پیسہ دے، 1 کھجور دے، 1 پانی کا گلاس پلا دے، 1 لسی دے دے، یا پھر کوئی بھی معمولی سی معمولی چیز اللہ کے راستے میں غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مدرسوں پر، دینی خانقاہوں پر، مکاتب اور مدارس پر خرچ کر دے، چاہے 1 آنا یا 1 دانہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بھری پڑی ہے صدقات کے باب کو لے کر۔ آپ ناراض ہوتے تھے اگر آپ کے گھر پر کوئی چیز ملی نظر آ جایا کرتی، آپ کہا کرتے تھے کہ دیتے رہو۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے اسماء، اللہ کے بندوں کو گن گن کر مت دیا کرو، کیونکہ جو بندہ گن کر دیتا ہے اللہ بھی اس کو گن کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی نعمتیں گن گن کر دیتے ہیں، اور جو بن گنے دیا کرے اللہ بھی اس کو اپنی نعمتیں بن گنے عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ بغیر گنے عطا فرمائے، ہم سب جانتے ہیں کہ پھر اللہ لا محدود اور لا تعداد نعمتیں ہم سب کو عطا کریں گے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ یعنی کس وقت دیا جانے والا صدقہ سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور مقامات میں سب سے بھاری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دیا جانے والا صدقہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر ہو، چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان کا پہلا دن ہے، میں اور آپ سب جانتے ہیں، اور اس وقت لاک ڈاؤن کا موقع بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم جب بھی افطاری پکائے یا افطاری لائے، سحر کرے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھے کہ ہمارے سالن میں 1 چمچہ زائد پانی ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے۔ ہم افطاری کوئی بھی لائے، 1 تربوز لائے تو اس میں سے تربوز کی 1 شاخ غریبوں کے لیے نکالنا چاہیے۔ کھجور لائے تو 2 کھجور غریبوں کے لیے، سموسے لائے تو 2 سموسے غریبوں کے لیے، جو بھی چیز لائے وہ انسانوں کی خدمت کے لیے۔ تعداد کو، آپ کے پاس جتنی تعداد ہے اس کو بھر کر اس اعتبار سے تعداد دینے کا، اس اعتبار سے غریبوں کو دینے کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے غریبوں کو دیں، اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو ضرور دیں، لیکن آج سے نیت یہ کر لے، ارادہ کر لے اور اپنے آپ میں یہ عزم کر لے کہ میں سارا رمضان میرے افطار اور میرے سحر میں سے، میرے بنائی ہوئی یا لائی ہوئی چیزوں میں سے کسی ایک غریب کا گھر ضرور چلے گا، کسی ایک غریب میرے گھر کے لائے ہوئے یا پکائے ہوئے چیزوں میں سے ضرور کھائے گا اور ہم ضرور دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ پاک غیب سے کس طرح سے آپ کو چیزیں عطا کرے گا اور ساری کی ساری آپ کی چیزوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔